رکھیں گے، جب بھی یاد آئے گا تو ہمیشہ مغموم ہو کر گریا کریں گے۔ زمین پر پھینک دیتے تھے، اس کے بعد جاتے تھے اٹھاتے تھے، اٹھا کر اوپر لاتے تھے اور کہتے تھے عزادارو اب تم خود بتاؤ کہ ان پیپر کے ٹکڑوں کو اکٹھا کرنے میں کتنا وقت لگا۔ جتنا وقت ان پیپر کے، ان کاغذ کے ٹکڑوں کو اکٹھا کرنے میں لگا، بس اتنے ہی وقت میں ہماری شہزادی کی کمر خمیدہ ہو گئی، ہماری شہزادی کے بال سفید ہو گئے۔ عزادارو ارے وہ وقت تھا، دربار سے آ رہی تھی، ایک ملعون راستے میں کہاں گئی تھی؟ کہا دربار میں گئے تھے، کیا ہوا؟ کہا حق مل گیا، لائیے دیکھے کہاں ہے۔ ملعون نے دیکھا، چند ٹکڑوں میں پھاڑا، پھینک دیا۔ بی بی ارے اس غم کو برداشت نہ کر سکی۔ امام سے پوچھا گیا مولا آپ کیوں فلاں گلی سے نہیں گزرتے ہیں؟ کہا یہی وہ گلی ہے جس گلی میں ہماری ماں کے ساتھ بے حرمتی کی گئی، اس کے آگے اگر پڑھیں گے عزادارو تو دل پاش پاش ہو جائے گا۔ امام فرماتے یہی وہ کوچہ ہے کہ جس کوچے میں ارے میری مادر گرامی کے رخسار پہ تماچے لگے اور ہماری مادر گرامی کی چادر خاکی ہو گئی۔ یعنی ملعون نے ایسا ظلم کیا، حق تو چھینا ہی تھا، حق جو مل گیا تھا اس لکھے ہوئے کاغذ کو پھاڑ کے زمین پہ پھینکا ہی تھا، لیکن جب بی بی آگے بڑھتی ہے، اس کو لینا چاہتی ہے، اس ملعون نے اس کوچے میں بی بی کے اوپر ایسا ظلم کیا کہ زمین و آسمان تھرا گئے۔ عزادارو وہ بی بی ان تمام مظالم کو سہ کر گھر پہ آ تو گئی۔ مولا علی علیہ السلام اپنے گھر میں موجود تھے، لیکن عزادارو جو وقت اس سے پہلے میں نے جو فاطمی اول میں پڑھا تھا کہ بی بی کی پسلیاں شکستہ تھیں، جب دربار میں گئی ہیں بی بی اور بی بی کے اوپر جو آگ اور لکڑیاں لائی گئی تھی وہ سب سارے مظالم ہو چکے تھے، اس کے بعد بی بی دربار میں گئی تھی۔ جس بی بی کی پسلیاں شکستہ ہوں وہ اتنی دیر دربار میں کیسے کھڑی رہ گئی، یہ اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے۔ عزادارو بی بی آئی تو، لیکن آنے کے بعد مولا علی علیہ السلام نے پوچھا اے بی بی زہرا، اے فاطمہ کیا تمہارا حق تم کو دے دیا گیا؟ بی بی نے سر کو جھکا لیا، اے ابوالحسن حق تو مل گیا تھا، لیکن اس کے بعد کا منظر بی بی نے نہیں بتایا۔ میں کہتا ہوں مولا ارے آپ سے صدیقہ نے بہت سے مظالم نہیں بتائے، جب بی بی دنیا سے جا چکی ہوں گی، ارے جب آپ غسل دے رہے ہوں گے تب اندازہ ہوگا بی بی کے ساتھ اس امت نے کیا کیا مظالم کیے تھے۔ روایت کہتی ہے ارے بی بی اس واقعے کے بعد مولا علی علیہ السلام کے سامنے ارے اس پورا چہرہ کھول کر سامنے نہیں آتی تھی، کہیں تماچے کے نشان کے اوپر علی کی نظر نہ پڑ جائے اور علی کو غیظ آ جائے کہ بنت رسول کے ساتھ یہ کیا ہوا۔ لیکن بی بی نے جب تک کوشش کی کہ علی کو نہ بتایا جائے جو مظالم ہوئے۔ عزادارو یہی وجہ ہے کہ جب مولا علی علیہ السلام سے بی بی نے وصیت کی کہ دفن لی لیلن کفن لی لیلا، یا علی انا اعلم بعدنی انت وحیدا، علی مجھے معلوم ہے آپ ہمارے بعد تنہا ہو جائیں گے، آپ کا کوئی منگیس و مددگار نہ ہوگا۔
اے علی مجھے رات کے وقت کفن دینا، مجھے رات کے وقت میرا جنازہ رات کے وقت اٹھائیے گا، مجھے دفن کریے گا رات کے وقت۔ برادرو بی بی نے کیوں رات کے وقت کی وصیت کی تھی؟ یہ راز کب کھلا جب علی زہرا کو غسل دے رہے تھے، ایک مرتبہ غسل دیتے دیتے چیخ ماری ہے، اے جناب سلمان نے کہا میرے مولا، اے آپ ہی نے کہا تھا اے کوئی زور سے کریا نہیں کرے گا، کیا ہوا کہ آپ نے خود ایسی چیخ ماری؟ حضرت مقدارہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے، خدا کی نعمتوں پہ رحمت نازل کرے۔ امام زمان ہمارے اس پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول کریے۔ ارے بی بی کیا غم ہے، ارے یہ 3 جماعت ثانیہ ختم ہونے کو ہے، اگر ہم 10 سال زندہ رہے تو پھر 3 جماعت ثانیہ ہوگی، ہم ہوگے۔ ارے بی بی کا غم ہوگا، اور اگر چل بسے مولا ہمارے اس پرسے کو لوگوں نے آ کے پوچھا مولا کیا وجہ تھی؟ علی نے بتایا تو نہیں، لیکن زبانی بے زبانی کا زہرا کے اوپر اتنا ظلم ہوا، مجھے کوئی خبر نہ ہوئی، پسلیاں شکستہ تھی، بازو پہ درے کے نشان تھے، مجھے خبر نہ ہوئی۔ عزادارو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، عزادارو تصور شرط ہے، جنازہ آمادہ ہوا، ہمارے اور آپ کے یہاں بھی رسم ہے آخری دیدار کی، کہا جاتا ہے آخری مرتبہ دیکھ لو، آخری مرتبہ دیدار کر لو، ایک کے بعد آتے رہے، جب سب آ چکے، ایک مرتبہ غریب مادر حسین کنارے گھڑے ہوئے ہیں، کہتے کہ جب تک اماں مجھے نہ بلائیں گی اس وقت تک حسین نہ جائے گا۔ ایک مرتبہ حسین نہیں جاتے ہیں، لوگ دیکھتے کیا دیکھتے ہیں کہ بندے کفن ٹوٹتے ہیں، 2 ہاتھ برآمد ہوتے ہیں، آواز آتی ہے آجا میرے حسین، ارے میرے سینے سے لگ جا، ارے حسین جاتے ہیں، ماں سے بھی پٹ کر گئی، اماں ارے آپ بھی مجھے چھوڑ کے جا رہی ہے، اماں اب جب مجھے پیاس لگے گی تو کس سے کہوں گا مجھے پانی کی ضرورت ہے، میں کہوں گا میرے مولا، ارے جب پیاس لگے گی میرے مولا آقا موجود ہے نہیں ابن ابی طالب، لیکن ہائے کربلا کا جب میدان ہوگا 3 دن کی بھوک و پیاس ہوگی، وہاں پر زہرا تو موجود ہوں گی لیکن کوئی نہ ہوگا جو پانی حسین کو لا کے دے سکے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ لائے۔ ایک مرتبہ آسمان سے آواز آتی ہے کہ یا علی زہرا سے حسین کو جدا کر لو، فرشتوں میں تلا تم بپائے حسین کو جدا کیا گیا۔ تصور شرط ہے دادا، جس طریقے سے ہم اور آپ اس جگہ پر تاریکی کا عالم
ایک احساس کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ جناب زہرا کی مظلومیت کا اندازہ لگا سکے۔ اس گھرانے کی مظلومیت یہی ہے عزادارو، جب جنازہ اٹھا ہے تو آخری وقت میں چاہنے والوں کی خواہش ہوتی ہے، جو ورثہ ہوتے ہیں ہمارے والد کے یا ہمارے جو بھی دنیا سے جاتا ہے، کہا جاتا ہے ہمارے والد کے جنازے میں اتنی بھیڑ ہوئی، فلاں کے جنازے میں اتنی بھیڑ ہوئی، لیکن اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے کی مظلومیت یہی ہے، جب اس گھر سے جنازہ اٹھا ہے تو سوائے چند لوگوں کے اس سے بڑی مظلومیت کیا ہو سکتی ہے عزادارو؟ جنازہ اٹھا، بس عزادارو چند لمحے امام زمان کو تصور کر کے پرسہ دے لیجیے عزادارو، 3 جمادی ثانیہ ہے، وقت عصر قریب ہے یا وقت عصر آ چکا ہے۔ امام عصر کو ان کی مادر گرامی کا پرسہ ہم اور آپ دے رہے ہیں۔ امام زمان کی دعائیں ہمارے اور آپ کی زندگی میں شامل حال ہوں گی عزادارو، تو لاب ذویل احترام تشریف فرما ہے، مومنین کرام تشریف فرما ہے عزادارو۔ جنازہ اٹھا، اور جنازہ کس طریقے سے اٹھا؟ چند لوگ ہیں اور جنازہ لے کے چلے۔ بس عزادارو، جب چند لمحے ہوتے ہیں، چند وقت ہوتے ہیں جب انسان چیخیں مار مار کے گریہ کرتا ہے، ایک وقت وہ ہوتا ہے جب فوراً پتا چلتا ہے کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا۔ کوئی بیٹا سنے ہماری ماں کا انتقال ہو گیا، پھر اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے رونے سے۔ یہاں بھی حسنین کریمین کو بی بی زینب، بی بی ام کلثوم کو روکا گیا، چیخ کے نہیں رونا ہے۔ کیوں؟ وہ لوگ جنازے میں شامل نہ ہو جائیں جن لوگوں نے ظلم کیا ہے۔ جب جنازہ اٹھتا ہے کہا جاتا ہے بیٹیاں جنازے کی شان ہوتی ہیں، گریہ کرتی ہیں بلند آواز میں۔ کوئی بی بی زینب کے دل سے پوچھے ارے مادر گرامی کا جنازہ اٹھ رہا ہے، لیکن ارے بلند آواز میں نہ گریہ کر سکتی ہے، سسک سسک کے آستینوں میں ارے منہ ڈال کے گریہ کر رہی ہے۔ حسنین کریمن دل تو چاہتا ہے کہ ایسے روئے کہ آسمانوں تک آواز جائے، لیکن مجبوری ہے جو رونے نہیں دے رہی ہے۔ جنازہ اٹھا عزادارو، قبر آمادہ تھی جس جگہ پر دفن کر دیا گیا۔ میں کہتا ہوں یہاں پر امام علی موجود تھے، حسنین کریمین موجود تھے، جنازہ اٹھا، دفن کر دیا گیا، لیکن غریب مادر حسین کا جنازہ کربلا کے میدان میں 3 دن تک بے گور و کفن پڑا رہا۔ کوئی نہ تھا جو حسین کو آ کر کفن دے دیتا، جو حسین کو آ کے دفن کر دیتا۔ عزادارو بس ایک منظر اور پیش کر، کہ جب دن کا اجالا ہو گیا، لوگوں کو کیوں مشہور ہے جناب زہرا کی قبر؟ آج کسی سے پوچھ لیے کہاں ہے، لوگ کہیں گے جنت البقیع، لیکن نہیں پتا ہے کسی کو، وقت نہیں تھا، اس لیے میں نے وہ بات نہیں عرض کی، کسی کو نہیں پتا ہے سوائے امام زمان کے۔ اور کیوں کہا جاتا ہے کہ جنت البقیع میں ہے قبر؟ چونکہ مولا علیہ السلام نے جب بی بی کو دفن کیا تو کہاں دفن کیا یہ کسی کو نہیں پتا ہے، کس جگہ دفن کیا کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔ جب دفن کیا جنت البقیع میں گئے اور 40 قبروں کے نشان بنے۔ جب صبح ہوئی تو جن ظالموں نے ظلم کیا تھا ان لوگوں کو پتا چلا، بس اطمینان سے سن لیجیے، اس کے بعد احساس کر کے گریہ کریں۔ جب ظالموں کو پتا چلا کہ رسول کی اکلوتی بیٹی جو ظلم کیا تھا وہ سارے ظلم بھول کر کہا کہ وہ دنیا سے چلی گئی، قیامت تک آنے والے مسلمان کیا کہیں گے؟
جو رسول اللہ کے جانشین تھے وہ جنازے میں شرکت نہیں ہو کر پائے، اور مسلمان کیوں نہیں؟ رسول اللہ، یہ اللہ کا احتجاج ہے امت اسلام پر کہ رسول کی اکلوتی بیٹی کی قبر پوری امت اسلام بتائے کہاں ہے؟ کسی کو نہیں پتا۔ کیوں نہیں پتا؟ چونکہ بی بی نے وصیت کی تھی ہم کو رات کے وقت دفن کریے گا۔ ان لوگوں کو نہ پتا چلنے پائے ہم کہاں دفن کیے گئے ہیں، وہ لوگ ہمارے جنازے میں شرکت نہ کرنے پائے، وہ لوگ ہماری قبر پہ نہ آنے پائے۔ یہ جب پتا چلے گا تو قیامت تک ان کی آبرو چلی جائے۔ ان لوگوں نے اس خوف کا احساس کیا، یہ تو بڑا خطرناک ہو جائے گا جب لوگوں کو پتا چلے گا۔ ان لوگوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، چلو جنت البقیع قبرستان ہے وہیں پہ دفن کیا ہوگا، چلو نبش قبر کرتے ہیں۔ پہنچے اسی انداز میں، توجہ فرمائیے اور احساس کریے، جس انداز میں در زہرا پر آئے تھے۔ تصور کر لیجئے کہ اپنے سارے ساز و سامان کے ساتھ، اور کیا کرنے جا رہے ہیں؟ رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی کی قبر کی نبش، یعنی قبر سے جنازے کو نکالنے کے ارادے سے آئے۔ جیسے ہی چلے یہ لوگ، علی کو پتا چلا کہ یہ لوگ یہ بے حرمتی کرنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں۔ علی نے زرد لباس زیب تن کیا اور آ کر جنت البقیع میں بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد جب یہ لوگ آئے اور دیکھا کہ علی ایسے لباس میں ہے کہ جس لباس میں ایک ملعون ان لوگوں میں تھا، اس نے کہا میں نے رسول اللہ سے فرماتے ہوئے سنا ہے علی کو جب اس زرد لباس یعنی اورنج لباس میں جب دیکھو تو ان سے دور رہنا، ان سے قریب نہ جانا، ورنہ اگر پوری دنیا اگر ان کے مقابلے میں آ جائے گی، پوری دنیا فی النار ہو جائے گی۔ اس لیے اب وقت مناسب نہیں ہے علی کو چھیڑنے کا۔ جیسے ان لوگوں نے یہ دیکھا اور واپس چلے گئے، بس ازادار 1400 سال پہلے علی علیہ السلام جس قبرستان میں 40 قبروں کے نشان بنا کے گئے تھے، زرد لباس پہن کر بیٹھ جانے کی وجہ سے کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ قبر کے ساتھ بے حرمتی کر سکے، لیکن آئے 1400 سال کے بعد انہی کی نسل سے جب ملعونوں کے ہاتھ میں حکومت گئی، ارے جس قبرستان کو منسوب کیا گیا قبرستان جنت البقیع، جہاں پر روضہ حضرت زہرا تھا، ارے روضہ امام کئی اماموں کے روضے تھے، ارے اس روضے کو ڈھا دیا گیا۔ بس ازادارو امام زمان کو پرسا دیجئے ان کی جدہ کا، کہ اس جدہ کا ماتم کر رہے ہیں کہ جس جدہ کی قبر پہ نہ حرم ہے، نہ چھت ہے، نہ گنبد ہے۔ ازادارو ارے جب بھی کسی امام کی حرم میں جاتے ہیں تو ایک فکر مارے ڈالتی ہے، ارے زہرا کی جہاں پہ بھی قبر ہے، نہ گنبد زہرا ہے، نہ چھت ہے۔